عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو ملک شام کو اس دنیا کے آخری وقت میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ملک شام کے ساتھ ہونے والے واقعات سے جڑا ہوا ہے۔ ملک شام میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، اور چونکہ امام مہدی کے ظہور کا بھی ملک شام کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے ہم ملک شام پر بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اس میں ہم جانیں گے شام اتنا اہم کیوں ہے، اس کا امام مہدی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ملک شام میں ایسی کون سی نشانی ظاہر ہوئی ہے جو حضرت نوح کے دور میں بھی نہیں ہوئی تھی، اور شام کا فتنہ کیا ہے، اور جب حضرت علی کے سامنے ایک شخص نے شام پر لعنت بھیجی تو آپ نے کیا کہا۔ آج آپ شام کے بارے میں وہ باتیں جانیں گے جو پہلے نہیں جانی ہوں گی، اس لیے ویڈیو مکمل لازمی دیکھیے گا۔ دوستو آپ کو پتہ ہے شام کی سرزمین کی اہمیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے شام لازم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بہترین زمین ہے جہاں اللہ اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ نے شام کے لیے اپنی ضمانت دی ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کی حفاظت کرے گا، اور فرشتے ان پر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا شام میں خیر ہمیشہ باقی رہے گی جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا تم ان قریب شام کو فتح کرو گے، وہاں کے لوگ امن و سکون میں ہوں گے۔ پھر فرمایا شام کی زمین برکت والی ہے، وہاں کے پھل اور رزق میں برکت ہے۔ پھر فرمایا قیامت سے پہلے مسلمانوں اور کفار کے درمیان سب سے بڑا معرکہ شام میں ہوگا۔ پھر فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور وہ شام میں ہوگا۔ پھر فرمایا دجال کے خلاف جنگ کرنے والی جماعت شام میں ہوگی۔ پھر فرمایا شام وہ زمین ہے جس کی طرف میں نے دل سے محبت محسوس کی۔ پھر فرمایا جو شام کے لوگوں کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ پھر فرمایا جب فتنے اور مشکلات بڑھ جائیں گی تو تمہیں شام کی طرف پناہ لینی ہوگی، کیونکہ وہاں ایمان ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ نے شام کے مسلمانوں کو اپنے فرشتوں کے پروں سے چھپا رکھا ہے، اور وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا شام وہ سرزمین ہے جس پر اللہ کی خصوصی رحمت ہے، اور قیامت کے قریب وہاں خیر کی بہت زیادہ مقدار ہوگی۔ پھر فرمایا شام میں علماء کی جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پھر فرمایا اے اللہ شام کے لوگوں کو اپنی رحمت سے بچا اور ان کی مدد فرما۔ پھر فرمایا قیامت کے دن شام کا مقام بہت بلند ہوگا، اور وہاں کے لوگ اللہ کے قریب ہوں گے۔ جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا تو شام میں امن ہوگا، اور وہاں کے لوگ اللہ کی رحمت سے بھرے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت احادیث ہیں جن میں شام کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شام میں جو نشانی پوری ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ کتاب الفتن میں ملک شام کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہیں۔ جب آپ ان احادیث کو پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ جبیر بن نفیر سے روایت ہے، انہوں نے شہنشاہ روم ہرقل کے حوالے سے بیان کیا کہ اس نے کہا ہماری اور اہل عرب کی مثال اس شخص کی ہے جس کا ایک گھر ہو، جسے اس نے کسی قوم کو رہائش کے لیے دیا، اور کہا کہ جب تک تم لوگ ٹھیک سے رہو گے اور گھر بھی ٹھیک رکھو گے تب تک اس میں رہو، لیکن اگر تم نے اسے خراب کر دیا تو وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ چنانچہ ایک عرصہ تک انہوں نے وہ گھر ٹھیک سے آباد رکھا۔ پھر ایک روز مالک مکان ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ گھر خراب کر رکھا ہے، لہٰذا انہیں نکال کر دوسروں کو لے کر آیا، اور انہیں بھی گھر میں اسی شرط پر رکھا۔ یہ گھر تو ملک شام ہے، گھر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس نے اپنا یہ گھر بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے دیا تھا۔ وہ لوگ ایک مدت تک اس گھر میں رہنے کے لائق رہے، پھر انہوں نے اسے بدل دیا اور بگاڑ دیا، تو اللہ نے ایسا دیکھ کر انہیں نکال دیا، اور ہمیں ایک عرصہ تک اس میں آباد رکھا۔ پھر ہمیں دیکھا تو پایا کہ ہم نے بھی بدل ڈالا اور بگاڑ دیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی نکال دیا، اور اے جماعت عرب تمہیں اس میں بسایا۔ اگر تم درست اور ٹھیک رہے تو اس گھر میں رہنے کے لائق رہو گے،
اور اگر تم نے بھی بدلا اور بگاڑا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس گھر سے نکال دیں گے جیسے تم سے پہلے والوں کو نکال دیا۔ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ ملک شام میں 3 فتنے ہوں گے۔ ایک فتنہ خون ریزی کا ہوگا، دوسرے میں قطع رحمی ہوگی اور بڑی لوٹ مار۔ اس کے بعد مغرب کا فتنہ آئے گا جو کہ اندھا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام ہلاک ہو جائیں تو میری امت میں کوئی خیر نہ رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر فتنہ ہلکا اور آسان ہے یہاں تک کہ شام کا فتنہ ہو۔ جب شام میں فتنہ ہوگا تو بڑا مہلک اور انتہائی تاریک ہوگا۔ حضرت کعب احبار سے روایت ہے کہ فتنہ امت کے لیے آسان رہے گا جب تک شام سے شروع نہ ہو۔ حضرت صفوان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جنگ صفین کے روز ایک شخص نے کہا، اے اللہ، اہل شام پر آپ کی لعنت ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، نہیں، تم اہل شام کو مطلق برا بھلا مت کہو، وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ان میں ابدال بھی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کو شام کے ابدال ہی ڈھونڈیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تو شام میں سفید محلات دیکھنے لگ جائے جن کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں ایسے درخت بوئے جائیں جو نوح علیہ السلام کے زمانہ میں نہ بوئے گئے تھے، تو سمجھ جا کہ تجھ پر آفت آ چکی ہے۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں تو ملک شام میں بہت سی ایسی عمارتیں ہیں جو بلند و بالا ہیں اور ان کا رنگ بھی سفید ہے، کیونکہ عام طور پر جو رہائشی عمارتیں ہوتی ہیں ان کو سفید رنگ ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک شام میں بہت سے سفید رنگ کے محل بھی موجود ہیں، جیسے کہ پیپل پیلیس ان دمیشق، دا امید پیلیس، دا رویل پیلیس، دا اسد پیلیس، دا پیلیس آف فلاورز۔ ان سب کو آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا رنگ بھی سفید ہے اور کچھ سالوں بعد تھوڑا مختلف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے کہ اس میں ایسے درخت بوئے جائیں گے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہ بوئے گئے تھے، تو سمجھ جا کہ تجھ پر آفت آ چکی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ حضرت نوح کے دور سے ملک شام میں وہی درخت اگائے گئے ہیں جو یہاں کے مقامی درخت ہوا کرتے تھے، لیکن پچھلے 100 سالوں میں یہاں پر کچھ درخت اور بھی اگائے گئے ہیں، جن میں ایک درخت یوکلپٹس کا ہے۔ یہ درخت نہ حضرت نوح کے دور میں مڈل ایسٹ میں تھا اور نہ ہی میسوپوٹامیا میں، کیونکہ حضرت نوح کے دور کے علاقوں میں مڈل ایسٹ اور میسوپوٹامیا آتا ہے، اور یہ درخت آسٹریلیا کے ساحلی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اسے ان گزرے 100 سالوں میں شام میں امپورٹ کیا گیا ہے، اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس درخت کو مختلف مذاہب میں موجود ان کہانیوں میں بیان کیا گیا ہے جو ابوریجنل ڈریم ٹائم پر لکھی گئی ہیں، یعنی اس دنیا کی تخلیق کا ابتدائی دور، اور اس درخت کی اقسام کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، اور اسے انسانوں کی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان جڑنے والے درختوں سے جوڑا جاتا ہے، اور ہمارا اسلام ہمیں 1450 سال پہلے یہ چیز بتا چکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔